نزدیک پانچویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی ہی تابناک شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 ہجری بعد روایت کے مطابق 23 ہجری میں خاندان بنو امیہ میں مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفہ تعظیمہ میں آنکھ کھولی، اور مدینہ شریف میں علم و عمل کی منزلیں طے کرنے کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے گورنر بنے، اور 6 سالیہ خدمت شاندار طریقے سے انجام دینے کے بعد مستعفی ہو کر خلیفہ کے مشیر خاص بن گئے، اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 10 صفر المظفر 99 ہجری کو تقریباً 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس شان سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ کم و بیش 2.5 سال خلیفہ رہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے 25 رجب المرجب سن 101 ہجری بدھ کے دن تقریباً 39 سال کی عمر میں اپنا سفر حیات مکمل کر لیا، اور اپنے خالق عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں کثرت سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ شکر ہی کیوں تقسیم کرتے ہیں، اس کی رقم تقسیم کر دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ شکر مجھے پسند ہے، اور میرے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وہ جو تمہیں پسند ہے، اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو میں اس لیے جو ہے شکر کی بوریاں تقسیم کرتا ہوں کہ مجھے شکر اچھی لگتی ہے۔ اور اگر آپ کا جب معاملہ دیکھیں، جب آپ کو گورنر بنایا گیا نا مکہ، مدینہ اور طائف کا، تو جب آپ بحیثیت گورنر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نا، علماء نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے، کہ عمر بن عبدالعزیز کا اپنا ذاتی مال اونٹوں پہ لدا ہوا تھا، یعنی جو آپ کا اپنا مال تھا اونٹوں پہ لدا ہوا تھا۔ کہ گورنر مدینہ بنے، جج کی بات بتا رہا ہوں، آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے اونٹوں کے لدے ہوئے مال کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، اور جس دن آپ نے گورنری سے استعفیٰ دیا نا، گورنری سے جس دن استعفیٰ دیا تو آپ اکیلے تنہا اور آپ کا غلام مزاحم آپ کے ساتھ تھا، مال و دولت میں سے 1 درہم بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ہوتے حاکم اسلام، یہ ہوتے گورنر اسلام۔ یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر چیک کرنے والا بھی وزیر بن جائے نا تو چند سالوں کے اندر ارب پتی بن جاتا ہے۔ کوئی مطلب جو ہے جس کا کوئی نہ کاروبار ہو نہ کوئی جائیداد ہو، لیکن جیسے وہ حکومت میں شامل ہوتا ہے اس کی جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں، اس کے سوئچ اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں، اور اس کے مطلب جو ہے لندن کے اندر بھی فلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کی شوگر میلیں بھی ہوتی ہیں، اس کے آٹے کی میلیں بھی ہوتی ہیں، الغرض دنیا بھر کا مال وہ جمع کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ لوگوں کا خون چوس کے۔ اور جو حاکم اسلام ہوتے ہیں، جو ریاست مدینہ کے گورنر ہوتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ گورنری پر آئے تھے تو تب وہ مالدار تھے، جب گورنری سے مستعفی ہوئے تو ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، اپنا مال بھی رعایا پہ خرچ کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ کے حاکم۔ اور اگر کوئی ان کی ریاست میں وزیر، مشیر، سپہ سالار حد سے زیادہ خرچیلا ہو تو اس کو سمجھاتے کتنے اچھے انداز سے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو خبر ملی کہ ان کی فوج کا سپہ سالار کھانے پر بڑا خرچ کرتا ہے، صرف اپنے کھانے کے لیے روزانہ 1000 درہم خرچ کرتا ہے، اتنا اچھا کھانا جاتا ہے۔ تو آپ نے سپہ سالار صاحب کو اپنی یہاں دعوت دی کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ کی دعوت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ریاست مدینہ کے، وہ حضور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے یہاں مدعو ہوئے۔ آپ ان سے گفتگو کرتے رہے، ریاستی معاملات پر، سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو چلتی رہی، فتوحات کے معاملات پر گفتگو چلتی رہی۔ گفتگو میں تاخیر بہت ہو گئی۔ اب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو نا بھوک ستانے لگی، آپ اردو میں سپہ سالار بول لو، سپہ سالار صاحب کو بھوک ستانے لگی، بہت زیادہ بھوک لگی۔
پھر کچھ دیر بعد آپ نے ملازم کو اشارہ کیا تو ملازم جو ہے دلیا لے کر آ گیا، دلیا لایا اور عمر بن عبدالعزیز کے آگے رکھ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سپہ سالار صاحب، آرمی چیف صاحب آئیے، کھانا تناول کیجئے۔ تو اب جو ہے آرمی چیف صاحب تجھے بھوک تو لگ رہی تھی زبردست، کھانا شروع کر دیا، دونوں نے کھایا، دونوں کے پیٹ بھر گئے، دونوں کے پیٹ بھر گئے۔ پیٹ بھرنے کے بعد پھر آپ نے دسترخوان لگوایا، اس پہ طرح طرح کے کھانے تھے۔ تو آرمی چیف صاحب سے کہا حضرت کھانا کھائیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میں تو کھا چکا، آپ کے ساتھ کھایا نا کھانا بھی۔ میں آرمی چیف صاحب کو تو میرا کھانا تھا، دلیا جو ہے وہ تو میرا کھانا تھا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، آپ کا کھانا اب آیا ہے، آپ کھانا تناول کیجئے۔ تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ حضور میں تو کھا چکا، میرا پیٹ بھر چکا۔ اب پیٹ جب بھرا ہو جائے نا تو بڑی سے بڑی نعمت آ جائے بندہ کھاتا نہیں ہے، پیٹ بھرے ہوئے کیسے کھائے گا؟ تو پیٹ بھر چکا تھا، نہیں حضرت اب کھانا کھا چکا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا سپہ سالار صاحب، جب چند درہم سے پیٹ بھر سکتا ہے تو روزانہ 1000 درہم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 درہم کے اندر پورے مہینے کا دلیا آ سکتا ہے، پورا مہینہ آپ دلیا کھا کر 4 درہم میں گزارا کر سکتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ آپ 1000 درہم روزانہ آپ صرف دسترخوان پہ خرچ کرتے ہیں؟ ان کو بڑی مطلب جو ہے اس سے عبرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور یہ بیت المال کا مال ہے، یہ عوام کا مال ہے، اسے بے جا خرچ نہ کرو۔ آپ سمجھا کے تو دیکھیں، کسی کو سمجھاؤ گے سر پہ تلوار آ جائے گی، نہیں سمجھا سکتے۔ وزیر مشیر جس کو دیکھو عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، یہ ریاست مدینہ کے حاکم، ہاں ریاست مدینہ کے حاکم کی شان دیکھو کس شان سے جاتا ہے۔ ریاست مدینہ کا حاکم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جب بیمار ہوئے نا، لوگ آپ کے قریب تھے، لوگ آپ کے قریب تھے، آپ اس ذکر و اذکار تلاوت میں مشغول تھے جی۔ اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں کی نظر آپ نے جو قمیص پہن رکھی تھی نا اس پر پڑی، اس پر پڑی، تو اس کو دھونے کی حاجت تھی۔ کیا کرنے کی حاجت تھی؟ دھونے کی حاجت تھی۔ ریاست مدینہ کا حاکم جس کی سلطنت کا رقبہ 57 اسلامی ممالک جو ابھی موجود ہیں، کتنے اسلامی ممالک؟ تو 57 اسلامی ممالک جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جی۔ تو یہ 57 اسلامی ممالک کو ایک جگہ کھٹا کر دو، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرتا پہنا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کو دھونے کی حاجت ہے، وصال کا وقت ہے۔ لوگوں نے آپ کی زوجہ سے کہا کہ آپ کو ان پر رحم نہیں آتا، کم از کم ان کا کرتا ہی دوسرا ان کو پہنا دیتی، دلاوا کرتا پہنا دیتی۔ تو زوجہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوسرا کوئی کپڑا تھا ہی نہیں، تو یہی کپڑا تھا ان کے پاس، یہ تھے خلیفہ، یہ تھے ہمارے حکمران، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم عوام کو۔ اب یہ جو عوام ہماری پاگل ہوئی ہوئی ہے نا لیڈروں کے پیچھے، جو اسلام سے بالکل بے بیرا ہے، وہ صرف عوام کو نوچ ہی سکتے ہیں۔ اصل جو انصاف کی فراہمی، اصل جو رعایت کے جو حقوق ہیں، اصل میں جو مسلمانوں کے خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، وہ صرف حضور کے سچے جانشین کے پاس ہے۔ جو حضور کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرے گا نا، بس وہی عوام کی فلاح اور بہبود کے بارے میں سوچ سکتا ہے جی۔ تو یہ تھے حضور کے سچے وفادار کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں ایک کپڑا بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ کسی کو وراثت میں مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، ریاست مدینہ کے حاکم ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آج تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جب دل کرتا ہے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور جو اپنے خرچے پہ، حکومت کے خرچے پہ، تو اپنے کیا حکومت کے خرچے پہ اپنے چاہنے والوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، جس کو چاہے لے جاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا حاکم کیا ہوتا ہے سنو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، حج کا مہینہ قریب ہے، اپنے غلام مظاہر سے کہتے ہیں مظاہر بڑا دل چاہ رہا ہے حج پہ جاؤں، بڑا دل چاہ رہا ہے حج پہ جاؤں۔ مظاہر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے غلام سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت، ریاست مدینہ کے حاکم، جس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بیت المال کے اندر۔ مظاہر کچھ پیسے ہیں، حج پر چلیں۔
مزاحم نے کہا حضور سے 10 درہم ہے. کتنے درہم ہیں؟ 10 درہم ہیں. اچھا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. کچھ دنوں بعد مزاحم آتا حضور حج کا بندوبست ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ فلاں برادری سے جو ہے نا ٹیکس وصولی ہوئی ہے اور 17,000 درہم آئے ہیں. کتنے ہزار درہم آئے؟ 17,000 درہم آئے ہیں. تو حضور امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے تم اسے جو ہے نا بیت المال میں جمع کرا دو. کس میں جمع کرا دو؟ بیت المال میں جمع کرا دو. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حلال کیے تو اس میں ہمارا حق نہیں ہے, اگر حرام کیے تو ہم ویسے ہی اسے لینا پسند کرتے ہی نہیں ہیں. اس پر رعایا کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ بیت المال میں جائیں گے. اس پر مسلمانوں کا حق ہے. یہ تھی خلیفہ وقت کی سوچ. حج کا دل کرتا رہا لیکن حج پر نہیں گئے. میں نے ان کے بارے میں حکایت پڑھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. عید سے ایک دن قبل ان کی بچیاں رو رہی تھیں. خلیفہ وقت کی بچیاں رو رہی ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ بجان بات دراصل یہ ہے کہ خاندان کی دیگر بچیاں بھی اور محلے کی دیگر بچیاں بھی انہوں نے سب نے نئے کپڑے سلوائے ہیں. کل عید ہے, ہمارے پاس کوئی نئے کپڑے ہی نہیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز کا دل بڑا نرم ہوا. آپ کہتے ہیں نا خلیفہ وقت اپنے مشیر و وزیر و قاضی القضا بھی ایسے رکھتے تھے ہمارے ریاست مدینہ کے کہ وہ بھی ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا, اس سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ ادھار مل سکتا ہے؟ کیا مل سکتا ہے؟ ادھار مل سکتا ہے تاکہ میں اپنی بچیوں کی عید کی کچھ تیاری کر لوں. کچھ پیسے مل سکتے ہیں مجھے ادھار بطور میری مطلب جو ہے اگلے ماہ کی تنخواہ سے کاٹ لینا. تو خزانچی بھی ایسے ہی تھے نا جیسے وہ خود تھے. خزانچی کا حضور کیا گارنٹی ہے کہ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کیا نام ہے بالکل جھجھلا اٹھے اور کہا بالکل صحیح کہا تم نے, بالکل صحیح کہا. ہمارا حکیم ہوتا کیا کرتا؟ اس دور کا کوئی وزیر مشیر یوسی چیئرمین ہی کوئی ہوتا کیا کرتا؟ اس کی شفافیت کی کوئی انتہا نہیں رہتی. ہو سکتا ہے وہ معزول کر دیتا کہ جاؤ تمہیں ہمیں ہٹانا ہو جیسے. عمر بن عبدالعزیز تم نے بالکل صحیح کہا, میری آنکھیں کھول دی. بچے سے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے, تم کپڑے دھو لو اور دھو کر دھلے ہوئے کپڑے پہن لینا, کوئی بات نہیں. دھلے ہوئے کپڑے پہنے بچیوں نے. تو یہ تھے ریاست مدینہ کے حاکم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں, ہم اس طرف لے جانا چاہتے ہیں امت کو.